السلام علیکم. مبشر لقمان آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل. بڑے افسوسناک خبر جو اب سب کو پتہ چل گئی ہوگی کہ پاکستان انٹرنیشنل کا ایک ایئر بس 320 جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کراچی کے قریب ماڈل کالونی پہ گر کے کریش ہو گیا. ان اللہ و انا الیہ راجعون. اس کا رجسٹریشن نمبر تھا APBLD یعنی الفا پاپا براوو لیما ڈیلٹا، اور یہ 320 تھا جس کو کیپٹن سجاد گل جو تھے وہ فلائی کر رہے تھے. لاہور بیس کیپٹن تھے اور لاہور سے کراچی یہ فلائٹ جا رہی تھی. میں سجاد گل صاحب کو ذاتی طور پہ میری ان سے ملاقات تھی. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اور دیگر لوگ جو شامل تھے تقریباً کوئی 95 سے 98 کے قریب افراد، ان پہ رحمتیں برسائے. میں یہی اس وقت تو کہہ سکتا ہوں. اور بڑے ریلیجس آدمی بھی تھے سجاد گل صاحب، تو مجھے تو یقین ہے کہ وہ روزے کی حالت میں بھی ہوں گے. لیکن ہوا کیا کہ بیسیکلی یہ ایئر بس تھی 320، اور اس میں لینڈنگ گیئر فیلئر ہوا ہے. جو رپورٹ ہوا کہ لینڈنگ گیئر نہیں کھل رہا تھا اس کا، یہ جو پہیے ہوتے ہیں جہاز کے وہ نہیں کھل رہے تھے. اور یہ PK-8305 تھا. 85 افراد اس میں اکانومی کلاس میں تھے، 6 افراد جو تھے بزنس کلاس میں تھے یا اکانومی پلس جو ہوتی ہے، 5 اس میں کرو ممبرز تھے اور 2 پائلٹس تھے. اور آخری خبر آنے تک ابھی ہمیں نہیں پتہ کہ کوئی بھی اس میں سروائیو کیا ہے کہ نہیں کیا. اور گراؤنڈ کا ہمیں نہیں پتہ کہ گراؤنڈ پہ کیا ہوا ہے وہاں پہ. جو اطلاعات مجھے ابھی تک آئی ہیں، میری PIA کے مختلف کپتانوں سے بات ہوئی ہے، ایک ایسے سے بھی ہوئی ہے 2 سے جو یہ پرٹیکولر ایئر کرافٹ فلائی کرتے ہیں A320 اور اس کے وہ ماہر ہیں. جو ایئر لائن کی ٹرم ہے اس میں کہتے ہیں شارٹ فائنل پہ آ کے یہ کریش ہوا. شارٹ فائنلز آپ سمجھیں کہ بالکل رن وے کے سامنے اور اس سے تھوڑی دور جو ہے جب جہاز اپنی پوزیشن لے رہا ہوتا ہے. لیکن جو ابھی ایک انکنفرمڈ رپورٹ ہے مجھے، میں ابھی کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن کہ جہاز لینڈ نہیں کر رہا تھا اور نہ وہ لینڈنگ کا اٹیمپٹ کر رہا تھا. جہاز کا لینڈنگ گیئر کا کوئی پرابلم تھا. جہاز جو ہے وہ ایئر ٹریفک سے ان کانٹیکٹ تھا، اور ایئر ٹریفک نے غالباً ان کو کہا تھا گو راؤنڈ کے لیے. گو راؤنڈ ہوتا ہے کہ آپ قریب آ کے آپ جہاز کو دوبارہ اٹھا لیتے ہیں اور دوبارہ پوزیشن لیتے ہیں، پھر آپ جاتے ہیں، پھر آپ دوبارہ سے فائنلز اپروچ اپنی بناتے ہیں اور شارٹ فائنلز، اور پھر آپ لینڈ کرتے ہیں. گو راؤنڈ اس لیے ہو سکتا ہے اور ATC کے آگے اگر اس نے فلائی پاسٹ کرنا تھا ایئر ٹریفک کنٹرول کے آگے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پہیے نہیں کھل رہے تھے، یا ان کو انڈیکیشن نہیں آ رہی تھی اپنی کاکپٹ کے اندر کہ پہیے کھلے ہیں کہ نہیں کھلے ہیں. تو وہ ATC کے آگے سے اس کو فلائی کر کے لے کے جا رہے تھے کہ ATC نے پھر اس کو ویژولی دیکھنا تھا. وہ دیکھتے ہیں فزیکلی کہ اس کے جہاز کے پہیے کھلے ہوئے ہیں کہ نہیں کھلے ہوئے، اور پھر وہ کپتان کو بتاتے ہیں اور جو بھی اس کا رسپانس ہونا ہے یہ ایمرجنسی رسپانس ہونا ہے. ابھی اٹ از ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. اور میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس پہ زخم جو ہیں وہ مزید ہرے ہوں، لیکن غالباً جہاز جو ہے وہ سٹال کر گیا اور سلو سپیڈ پہ تھا اور سٹال کر گیا. اور پائلٹ اور فرسٹ آفیسر جو تھے وہ اپنے، میں کہہ سکتا ہوں کہ پرابلم کے اندر اتنا فوکسڈ ہوں گے کہ شاید اس چیز پہ دھیان نہیں گیا. اور مجھے یہ لگتا ہے، اب یہ تو ایئر بس کا پائلٹ بتا سکتا ہے جو اس کو اڑانے کا ماہر ہو، جو اس کی SOPs کو جانتا ہو. مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاز ابھی تک آٹو پائلٹ پہ تھا، اور جو پائلٹ اور فرسٹ آفیسر تھے وہ اس کے ایمرجنسی پروسیجرز کو وہ دیکھ رہے ہوں گے. اور ATC سے، ایک تو ATC سے ان کانٹیکٹ ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ اپنے چیکس اینڈ بیلنسز جو ہیں وہ کر رہے ہوں گے. اور اس میں وہ سٹال کر گیا. یوزلی ہم جب فلائی کرتے ہیں کراچی کے لیے، اور یہ جو روٹ اس کا بن رہا ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ ڈائریکٹ اس کو پہلے ماروی ملا اور ماروی سے پھر وہ اس طرف کو آیا ماڈل کالونی کے اوپر سے، تو یوزلی ہوتا ہی ہے کہ ڈیزرٹ کی جو ہیٹ ہے نا وہ بہت تنگ کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اچھا خاصا جتنا مرضی بڑا جہاز اس کو جھٹکے دیتی ہے. اگر آپ دوپہر کے ٹائم پہ کراچی سے ٹیک آف کریں یا کراچی پہ لینڈ کریں تو 3 بجے تک جو بھی فلائٹ ہوتی ہے 12 سے لے کے 3 بجے کے دوران اس پہ جھٹکے آپ کو پڑتے ہیں، کیونکہ ہاٹ ایئر اور کولڈ ایئر جو ہیں وہ آپس میں وہاں پہ مکس اپ ہو رہی ہوتی ہے.
بٹ یہ بڑی جو ہے نا، جو 777 ہے یا ایئر بس ہے یا 737 ہے، یہ بڑے سیف جہاز ہیں اور بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں. تو اس میں ایک تو اس کا پلین کا اپنا مینٹیننس کا جو ہے یا جو بھی اس کا ایرر ہے، فالٹ، وہ آیا ہوگا سامنے. اور دوسرا جو ہے نا، اس پہ کوئی ہیومن جو ہے، آپ سمجھیں کہیں نہ کہیں شارٹ فال بھی ہے، وہ بھی سمجھ آتی ہے. بہرحال ابھی جیسی تفصیلات آتی ہیں میں آپ لوگوں کو اسی یوٹیوب چینل کے تھرو میں اس سے مطلع کرتا رہوں گا. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں سول ایویشن جو ہے، اب وہ بہت تکلیف دہ سچویشن تک پہنچ چکی ہے کہ جہاں پہ اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. اور ہمارے حادثوں کی جو تعداد ہے، اور یہ تو وہ حادثے ہیں جو آپ کو پتہ چل جاتے ہیں، لیکن نیئر ایئر مس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں پاکستان میں. برڈ ہٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ایئرپورٹس کے اوپر. لاہور اور کراچی اور پنڈی ان ایئرپورٹس کے اوپر بہت زیادہ برڈ ہٹس ہوتی ہیں. اور اگر وہ برڈ جو ہے وہ انجن میں چلی جائے، اس کو فلیم آؤٹ کر دے، تو وہ بہت ہی سیریس نقصان ہے اور ہیزرڈ بھی ہے لوگوں کے لیے. اب اس پہ اس وقت تو کوئی بات کرنا جو ہے قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ انکوائری جو کرتے ہیں آج تک، تو مثلا ابھی تک تو ATR کی انکوائری رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں. وہ بھی مجھے نہیں پتا کہ کس سرد خانے میں پڑی ہوئی ہے، اور نہ کسی کو کوئی پرابلم ہوئی ہے اس کے متعلق پوچھنے پہ. شاید آج لوگوں کو وہ ATR بھی یاد آ جائے کہ اس میں کیا ہوا تھا. وہ تو سیریس، اس میں تو بڑی گریو قسم کے مسٹیکس تھیں جو PIA کی مینٹننس اور انجینئرنگ کی تھی، جو میں اپنے پروگرام کھرا سچ میں ایک سے زیادہ دفعہ پہلے رپورٹ کر چکا تھا. اور اس پرٹیکولر جہاز کا کال سائن دے کے کہ یہ اس جہاز میں پرابلم ہوئی گی، خدا نخواستہ وہ ہوئی. تو اب دیکھتے ہی ہیں. لیکن جو ایک عام تاثر ہے کہ لینڈنگ کرتے ہوئے یہ A320 کریش ہو گیا، شاید وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو ایک انکنفرم رپورٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا، لگتا یہ ہے کہ پائلٹ جو ہے وہ ATC کے اوپر پاس کر رہا تھا اور اس کو گو راؤنڈ کا کہا گیا تھا. یہ تو اب پراپر سول ایویشن جب اپنی پریس ریلیز دے گی تو اس کے بعد ہمیں ایگزیکٹ سچویشن پتہ چلے گی کہ سول ایویشن کا کیا اس میں بیان ہے. اور فوری طور پہ تو میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سارے عید منانے جا رہے تھے اور چند منٹ دور تھے. ان کے پیارے جو تھے وہ ایئرپورٹ کے اوپر کھڑے ہوں گے، ان کو ویٹ کر رہے ہوں گے، ان کو لینے کے لیے. کوئی بچوں کے لیے کچھ لے کے جا رہا ہوگا، کچھ ویسے پلانس کے ساتھ جا رہا ہوگا. تو ان کے گھروں میں تو قیامت آ گئی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سب کو اعلیٰ ترین مقامات پہ جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے اس عید کو اس طرح سادگی سے منائیں کہ یہ ہم یاد کریں. آج جمعۃ الوداع بھی ہے، اور 1 یا 2 یا 3 دن پہلے عید سے اتنا بڑا سانحہ ہونا، یہ پوری قوم کو اس نے سوگوار چھوڑ دیا. بٹ پاکستان انٹرنیشنل 320 کے جو کریش ہے، اس کے متعلق مزید تفصیلات میں شام تک آپ کو ضرور دوں گا انشاءاللہ. لیکن وہ آپ کو اس صورت میں مل سکتی ہیں اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور آپ نے بیل آئیکن کو پریس کیا ہوا ہے. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.